أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرحمن زینة القرآن. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان. والحب اور غلہ یعنی غلہ کہتے ہیں یعنی جو کو، گندم کو اور غالباً چاول وغیرہ کو، دالوں کو غلہ. ٹھیک ہے. ذو العصفی بھوسے والا، والریحان اور خوشبو کے پھول. فبی ای تو کون سی نعمتوں کو، فبی ای آلائی تو کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی تو کذبان تم جھٹلاؤ گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ربکما میں جو ہے جو صیغہ ہے نا تثنیہ کا، کہ اے جن اور اے انس، اور یہ دونوں مخلوقوں سن لو، تم لوگ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول اور منظور فرمائے اور زندگی صحت تندرستی ایمان کے ساتھ عطا فرمائے. اچھا جی، اس میں سورۃ الرحمن زینۃ القرآن، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بتا رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ پوری صورت میں بھی وہ تمام نعمتیں ظاہر نہیں ہو پا رہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. اللہ کی قسم، اگر ہم اسلام کی نعمت کو پکڑ لیں، اگر ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی نعمت کو پکڑ لیں، یا پھر ہم دلوں کا جو سکون ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم آرام سے سو جاتے ہیں، ان نعمتوں کو پکڑ لینا، تو ان کے سامنے آسمان اور زمین کی تمام نعمتیں ہیج ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے زمین بنائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس میں سے پھل اور کھجوریں نکالی. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے تمہارا خیال ہے، میں نے تمہاری چیزیں بتا دی، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں غلے کا بھی ذکر کر دیا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں گائیں بھینسیں اور اونٹ گھوڑے، یعنی مجھے ویسے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن شاید یہی ہوتا ہے کہ وہ چنے کی دال وغیرہ مکس کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو ان کے بھوسے سے نکلتے ہیں، یعنی وہ توڑی سی یا جو کچھ بھوسا سا نکلتا ہے جو ہم بھینسوں کے آگے بہت سارا ڈال دیتے ہیں. کچھ نام ان چیزوں کے اتنے مجھے پتہ نہیں ہے. تو وہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری خوراک نہیں صرف بنا کے دیتا تمہیں، میں تمہیں تربوز، سیب، انار، انگور، فالسے، کنو، آم یہ صرف نہیں دے رہا ہوتا، میں تمہیں چاول اور دالیں اور گیہوں اور جو ہی صرف نہیں دے رہا ہوتا، میں تمہیں پھل فروٹ ہی صرف نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ مجھے جانور، تمہارے غلے کا بھی خیال ہے اور جانوروں کا بھی خیال ہے، جو ان کی خوراک کا بھی خیال ہے. میں ان کے بھی وہ جو پٹھے اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی میں نکالتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیزیں، یعنی اب ظاہر ہے ہر وقت پھل تو نہیں نہ کھا کے گزارا ہوتا کہ چلو جی بھوک لگی سیب کھا لیا، بھوک لگی انگور کھا لیا، بھوک لگی تربوز کھا لیا، بھوک لگی آم کھا لیا. روٹی سے بھوک پوری ہوتی ہے نا انسان کی، چاول سے بھوک پوری ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کی چیزوں کا بھی ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ یار اے جن اور اے انس، بتاؤ نا تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یقین کریں آپ
اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب جنات کے سامنے یہ صورت آئی تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی ایک نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، اللہ پاک ہم آپ کی کسی ایک نعمت کا بھی اقرار نہیں کرتے، وہ کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے غلطی ہوئی تھی، یعنی کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تو جب جنات ایسے کہہ سکتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام کے تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین اس میں پیدا کیا۔ تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک کہ انسان اللہ کا شکر نہ ادا کرے؟ اب چرند پرند سارے کے سارے اپنی بولی میں، آپ دیکھیں نا، صبح صبح اٹھ کے دیکھ لیں کس طرح کوا بول رہا ہوتا ہے، چڑیاں بول رہی ہوتی ہیں، یہ سب اپنے رب کی ثنا کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ ناسمجھ جانور ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عبودیت کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھدار کہتے ہیں نا وہ ستاروں پہ کمن ڈال کے بیٹھے ہوا انسان، کیا کیا جہاز بنا لیا، کیا کیا چیزیں ٹیکنالوجی بنا لی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی حیا اور شرم دلوا رہے ہیں کہ بھائی میں تمہیں کتنی نعمتیں مزید گنواؤں، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی خود بخود ہی بن گیا، یہ تو بس ایسے ہی اتفاقی طور پہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میں نے حکمت کے ساتھ اور بالکل ایک ارادے کے ساتھ بنایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔